بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ضمائر متصلہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے ایک اور قسم پڑھا تھا پروناؤن کے یعنی ضمائر کے۔ آج ہم دوسری قسم پڑھیں گے جو ضمائر متصلہ ہے۔ ضمائر متصلہ کیا ہوتا ہے اور ضمائر منفصلہ کیا ہے، اور ضمائر اور پروناؤن کے کل کتنی قسمیں ہیں، یہ سارا انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد اللہ پاک نے بڑا احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک میسج بھی دیا، قرآن بھی دیا۔ اللہ نے ایک پیغام دیا، ایک میسج ہے، قرآن ہمارے لیے خط ہے۔ دیکھیں، آج اگر ہم معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں اور معاشرے میں دیکھیں، مشاہدہ کریں، تو کتنوں کا ہم میں سے کتنوں کا تعلق قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ ہم میں سے کتنوں کا تعلق قرآن سے زیادہ تعلق ہے، کتنوں کا تعلق ہے، کتنے لوگ قرآن کی تلاوت کا اہتمام بہت زور و شور سے کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، چاہے عربی ہو چاہے عجمی ہو۔ یہ قرآن مجید ہم میں سے ہر ایک کے لیے، عرب کے لیے بھی قرآن مجید ہے اور عجم کے لیے بھی، ساری انسانیت کے لیے قرآن ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس قرآن سے استفادہ کرنا ضروری ہے، اور قرآن کو سمجھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا۔ تو آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ہم میں سے کتنوں کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے؟ اگر قرآن ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے، ہماری دنیا بدل جائے۔ اور اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے، اور قرآن کب سمجھیں گے؟ جب ہمیں عربی آئے گی، عربی سے ہمارا تعلق ہوگا، عربی جب ہم بولیں گے، ہمیں سمجھ میں آئے گی عربی، تو خود ہم قرآن کو سمجھنے لگیں گے۔ جب قرآن کو سمجھیں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی، اللہ سے ہمارا کتنا تعلق پیدا ہوگا، اور جب ہم قرآن کی آیت سنیں گے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کانپ جائیں گے ہم، قرآن کیا کہتا ہے۔ بات تو یہ کہ ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم جتنا قرآن سے تعلق جوڑیں گے اتنا ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے، اور قیامت کے دن قرآن مجید جو ہے ہمارا سفارشی بنے گا، ہماری سفارش کرے گا۔ اگر قرآن کو جو ہے قرآن پر عمل نہیں کریں گے، قرآن سے تعلق نہیں جوڑیں گے، تو قیامت کے دن پھر پکڑ کا باعث بن جائے گا۔ تو اس دنیا کے اندر دیکھیں، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں سارا سیو ہو رہا ہے، سارا سیو ہو رہا ہے۔ اچھا، میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تو پھر اس کے بعد سبق کی جو ہے ہم اسٹارٹنگ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا، پچھلے دنوں میں ایک پڑھ رہا تھا، ایک ٹیکسٹ پڑھ رہا تھا، وہاں پہ ایک آدمی تھا، وہ فورین کنٹری پہ رہتا تھا، یعنی باہر کنٹری میں۔ اب وہ ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن وہاں ٹریفک پولیس نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے وہ اسپیڈ میں جا رہا تھا، تو گاڑی چلاتے ہوئے جاتے ہوئے انہوں نے ٹریفک رولز کو اور قانون کو فالو نہیں کیا، یعنی ٹریفک کو توڑتے ہوئے، یعنی لائٹیں جل رہی تھی ریڈ، اس کو توڑتے ہوئے وہ نکل گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دو دن بعد جو ہے، یا ایک دو دن بعد اس کے پاس پیغام آ جاتا ہے، لیٹر آ جاتا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے نا ٹریفک قانون کو توڑا ہے، آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اب اس بندے کو پتہ تھا کہ اس نے کی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی میں نے نہیں کی، وہ یہ چیک کرنا چاہ رہا تھا وہ کرتے کیا ہے آگے سے۔ خیر انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کی۔ تو اب 2 دن بعد جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ پولیس والوں نے، ٹریفک پولیس والوں نے تصاویر بھیج دیے کہ دیکھیں آپ جو یہاں سے گزر رہے ہیں اور ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، قانون کو توڑتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، دیکھیں۔ تو وہ آدمی حیرت میں پڑ گیا، وہ کہتے ہیں اس دنیا کے اندر ہر جگہ پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہر چیز سیو ہو رہی ہے، تو ان کے ذہن میں فوراً قرآن کی آیت آ گئی کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جو بھی چیز کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ چیز ساری چیزیں سیو ہو رہی ہے۔ تو قیامت کے دن جب یہ دنیا کے کیمرے، ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے آج کل، تو دنیا کے کیمرے جب ساری چیزوں کو سیو کر لیتا ہے، تو آخرت کا جو کیمرہ، یہ نام اعمال جو ہمارے سیو ہو رہا ہے آخرت کے اعتبار سے، جو ہم جو بھی چیز کر رہے ہیں سارے سیو ہو رہا ہے، وہ کس قسم کا کیمرہ ہوگا؟ وہ تو ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ ایسے
جو ہے ایسے کیمریز ہیں وہ اللہ کے خزانوں کے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال آیا۔ خیر تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے تعلق جوڑیں اور اچھے کام کریں، نیک کام کریں اس دنیا کے اندر، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو، آخرت میں بھی سرخرو ہو۔ تعالوا یا اخوہ ندرس قلیلا اليوم انظروا الى السبورة، بورڈ کی طرف دیکھیے۔ یہ جو ضمیر متصل کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ہم نے جو قسم پڑھی تھی ضمائر کی، وہ ضمائر منفصلہ کہتے ہیں اس کو۔ جیسے آپ کو بتایا تھا ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن، یہ مذکر کے ہو گئے، یعنی جینٹس کے لیے استعمال ہونے والے ضمائر، اور اس طریقے سے مؤنث کے لیے استعمال ہونے والے الگ ضمائر ہیں، وہ ہے ہیا، ہما، ہننا، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ یہ جو ضمائر ہے جو پہلے ہم نے پڑھے تھے قواعد میں، یہ ہمیشہ الگ ہو کے استعمال ہوتے، کسی سے ٹچ ہو کے استعمال نہیں ہوتے، کسی لفظ سے ٹچ ہو کے، کسی فعل سے ٹچ ہو کے، یا کسی اسم سے، کسی حرف سے ٹچ ہو کے کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہوا مسلم، الگ سے استعمال ہو رہا ہے، ٹچ نہیں ہو رہا، ہمیشہ الگ ہو کے آئیں گے۔ لیکن یہ جو ضمائر ہے نا، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، ای، نا، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، ای، نا، ان ضمائر کو، اس لسٹ کو کہا جاتا ہے ضمائر متصلہ۔ کچھ جینٹس کے بھی ہے، یعنی کچھ مذکر کے بھی ہے اور کچھ مؤنث کے بھی ہے۔ ضمائر متصلہ میں بھی کچھ مذکر کے ہیں اور کچھ مؤنث کے ہیں۔ یہ ضمائر یہ مذکر کے ہیں، یعنی جینٹس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، ای، نا۔ اب دیکھیں اس کا الگ سے میں نے معنی نہیں کیا، لیکن اس کا معنی یہی ہوگا۔ دیکھیں یہ جو ہے نا، ابھی یہاں پہ ایک حرف سے ٹچ ہو کے آ رہا ہے، یہ ضمائر حروف سے ٹچ ہو کے آ رہا ہے۔ دیکھیں لہو ایک لام ہے، ایک حرف ہے یہ، اور اس کے ساتھ دوسرا ضمیر مل گیا ہو، لہو۔ اب یہ چونکہ لام سے ٹچ ہو کے آیا ہے تو یہ ضمائر متصلہ کہلائیں گے، اس کو یہ ضمیر متصل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں لہو کا کیا معنی ہوگا؟ لہو کا، صرف لہو کا معنی اس کے لیے، لہو اس کے لیے۔ اور اگر ہما کے ساتھ لام ٹچ ہو جائے، اور بھی بہت سارے حروف ٹچ ہو سکتے ہیں، بہت سارے اسما بھی ٹچ ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے افعال بھی ٹچ ہو سکتے ہیں ان ضمائر کے ساتھ، جو میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے اسباق میں۔ تو دیکھیں ہما کے ساتھ جب ایک حرف ٹچ ہوا، ہما لہما، ہما لہما، تو اس کا معنی ہو گیا ان دونوں کے لیے۔ ہم کے ساتھ جب لام ٹچ ہوا، لہم، ان سب کے لیے، یہ معنی ہو گیا۔ کاف کے ساتھ جب لام کے ساتھ ٹچ ہوا تو اس کا معنی ہو گیا لکا، اس کا معنی ہو گیا آپ کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکما آپ دونوں کے لیے، لکم آپ سب کے لیے۔ اور ای کے ساتھ جب لام ملا تو لی ہو گیا، لی میرے لیے، نا لنا ہمارے لیے۔ دیکھیں جب وہ حروف ان کے ساتھ ٹچ ہو گئے تو ان کا معنی الگ ہو گیا۔ تو اب انہی ضمائر متصلہ کے جو ہے نا، میں نے یہاں پہ عربی کے جملے بنائے۔ دیکھیں کیسے بنائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے ضمائر یاد کیے، اس کے بعد جو ہے نا اس کو ضمائر متصلہ کر دیا کہ کسی حروف سے ملا دیا۔ تو دیکھیں حروف سے مل کے یہاں آیا ہے اور اس کے معنی یہ ہو گئے۔ اب دیکھیں میں نے جملہ بنایا ہے، مثلا ھذا القلم لہو، ھذا القلم لہو، ھذا القلم لہو، یہ اس کا قلم ہے۔ یہ پورا کمپلیٹ جملہ بن گیا ہے، یہ پورا کمپلیٹ جملہ بن گیا ہے، یہ پورا کمپلیٹ جملہ ہے۔ عربی اس طرح تو بنتی ہے، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب خود ملائیں گے، خود بنائیں گے تو عربی بنے گی، تو خود آپ اسپیکنگ پر ماہر ہو جائیں گے، لکھنے پہ ماہر ہو جائیں گے۔ ھذا القلم، یہ کمپلیٹ جملہ ہے، ھذا القلم، یہ اس کا قلم ہے۔ ھذہ السیارۃ لہما، یہ گاڑی ان دونوں کی ہے، یہ ان دونوں کی گاڑی ہے، یہ ان دونوں کی گاڑی ہے۔ ھذہ الساعۃ لہم، ھذہ الساعۃ لہم، یہ ان کی گھڑی ہے، یہ گھڑی ان کی ہے، یا یہ ان کی گھڑی ہے، یا یہ گھڑی ان کی ہے۔ ھذا الکتاب لک، ھذا الکتاب لک، ھذا الکتاب لک، یہ کتاب آپ کی ہے، یا یہ آپ کی کتاب ہے۔ ھذا الکتاب لک، ھذان الکرسیان لکما، یہ دونوں کرسیاں آپ دونوں کی ہیں۔ ھذان الکرسیان لکما، یہ دونوں کرسیاں آپ دونوں کی ہیں۔ ھذا البیت لکم، یہ آپ سب کا گھر ہے۔ ھذا البیت لکم، یہ آپ سب کا گھر ہے، یہ گھر آپ سب کا ہے۔ ھذا الجوال لی، یہ میرا موبائل ہے۔ ھذا الجوال لی، یہ موبائل میرا ہے، یہ میرا موبائل ہے۔ ھذہ الروبیات لنا، یہ ہمارے پیسے ہیں۔ ھذہ الروبیات لنا، یہ ہمارے پیسے ہیں۔ تو یہ ضمائر متصلہ تھے، اور اس کے بعد جو ہے
اس کو جو ہے کسی حرف سے جو ہے ہم نے ٹچ کر کے آپ کو مثالیں دے دی، پھر اس کا ترجمہ ہے، پھر یہ کمپلیٹ جملہ بنا کے آپ کو دکھایا۔ آپ بھی اس طریقے سے جو ہے ملا کے جملے بنائیے اور پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے عربی میں ماہر ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا یا اخوان، نکتفی بہذا القدر اليوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔